حضرات، علمی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں سے یہ بات بالکل مخفی نہیں ہے کہ کبھی ترجمہ اصل کتاب کی خوبیوں کے لیے حجاب بن جاتا ہے تو کبھی ترجمہ اصل کتاب کی خوبیوں کا خادم ہی نہیں بلکہ نقیب اور مبلغ بن جاتا ہے۔ تاریخ میں کئی شخصیات ایسی ہیں جن کو شہرت و دوام ان کے ترجموں ہی سے حاصل ہوا ہے۔ حضرات، ہمارا آج کا پروگرام ندوۃ العلماء کے ناظم، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری، مختلف دینی، دعوتی اور تربیتی اداروں کے مربی، مخدوم و محترم حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم کی صدارت میں جاری ہے۔ اس کے بعد کتاب سے متعلق اظہار خیال کرنے کے لیے میں مولانا سلمان نسیم ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اپنی تحریر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر عالی مرتبت، حضرات اساتذہ کرام، دانشوران قوم و ملت اور طلبہ عزیز، آج کا یہ پروگرام 6 صدی ہجری کے معروف اندلسی عالم و محدث، فقیہ و قاضی، ادیب و شاعر اور سیرت نگار قاضی عیاض بن موسیٰ متوفی 544 ہجری کی شاہکار تصنیف الشفاء بحقوق المصطفیٰ کے اردو ترجمے اور تشکیل جدید بنام شفاء در حقوق مصطفیٰ کے رسم اجرا کا یہ پروگرام ہے۔ حضرات، ترجمانی اور تشکیل جدید کی یہ عظیم سعادت و فیروز مندی اردو اور عربی کے ادیب، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ، کلیۃ اللغہ کے عمید جناب مولانا محمد علاء الدین ندوی حفظہ اللہ کے قلم گہربار کو حاصل ہوئی ہے۔ حضرات، 9ویں صدی ہجری کے معروف مصری مورخ علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفا کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کتاب کی دھوم مچ گئی۔ عوام و خواص، عرب و عجم سبھی اس پر وارفتہ ہیں۔ اس کتاب کو پیش کر کے مصنف نے اللہ کی قربت حاصل کر لی۔ اس کی خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جمال اور باطنی کمال کو نمایاں کرتے ہوئے ناقابل شمار ہیں۔ اعجاز قرآنی پر گہر افشانی کرتے ہوئے مصنف کی شیریں بیانی، قلم کی روانی اور شستہ تحریر کو پڑھ کر سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتاب عطیہ ربانی اور رحمت خداوندی ہے جو باد بہاری بن کر مصنف پر چلی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کتابیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اخلاق و عادات اور فضائل و معمولات زندگی پر لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی اور سب سے مشہور کتاب امام ترمذی کی کتاب الشمائل ہے، اور اس فن کی سب سے ضخیم اور بڑی کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ قاضی عیاض کی، اور اس کی شرح نسیم الریاض شہاب خفاجی کی ہے۔ علامہ مزید لکھتے ہیں، ایک یورپین مستشرق نے مجھ سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اصلی محاسن سے واقف کرانے کے لیے یہ کافی ہے کہ قاضی عیاض کی کتاب کا کسی یورپین زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔ ارباب علم و دانش کتاب شفا کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے وزن اور قدر و قیمت کا اندازہ آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر فن سیرت نگاری کی پوری تاریخ کی مختصر سے مختصر ترین فہرست بھی مرتب کی جائے تو یقیناً علامہ شبلی
رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد با کمال و باصفا کا شمار اس فن کے صف اول میں ہوگا، بلکہ فن سیرت نگاری میں روایت و درایت، تحقیق و تنقید اور رد شبہات کا موضوع جب بھی چھڑے گا تو استاد و شاگرد شہنشیں نظر آئیں گے۔ فن سیرت نگاری کے اس امام اور علوم اسلامیہ کے اس فرہاد کی کتاب شفا کے بارے میں مذکورہ بالا رائے سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، فن سیرت کو پہلی صدی ہجری میں مغازی کے راویان با تمکین نے، دوسری صدی ہجری میں ابن اسحاق نے، تیسری صدی ہجری میں ابن ہشام اور محدثین عظام نے، اور چوتھی و پانچویں صدی ہجری میں تاریخ و تراجم کے مؤلفین اور ابن اسحاق ابن ہشام کے شارحین نے آگے بڑھایا اور خوب بڑھایا، لیکن کتاب شفا اپنے موضوع و منہج کی یکتائی، زبان و اسلوب کی چاشنی، عشق و محبت کی راگنی اور ضخامت و تفصیل نویسی میں چھٹی صدی ہجری کے آغاز تک تاریخ و سیرت کے پورے ذخیرے میں اولین کتاب تھی جو منصہ شہود پر آئی، نسیم سحر بن کر روح میں اتری اور ابر کوہسار بن کر دل و دماغ پر سایہ فگن ہو گئی۔ نمبر 2، کتاب شفا کے معن بعد چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں فن سیرت کے افق پر ایک دوسری اہم ترین تصریف علامہ ابو القاسم سہیلی کی کتاب الروض العنف نمودار ہوئی، اور اس کے بعد بھی یہ قیمتی سلسلہ جاری رہا، لیکن کتاب شفا کا امتیاز اور انفرادیت صدیاں گزر جانے کے باوجود برقرار رہی۔ چنانچہ مختلف ادوار میں اس کتاب کی متعدد اہم شرحیں لکھی گئیں۔ لوگوں نے اس کتاب کے مخطوطہ نسخوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا۔ ازہر کی لائبریری میں 39 اور دارالکتب کی لائبریری میں اس کتاب کے 42 مخطوطہ نسخے آج بھی موجود ہیں۔ نمبر 3، علامہ کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا غلغلہ مشرق سے لے کر مغرب تک بلند ہوا۔ اس کتاب میں موجزن جذبہ عشق و مستی کی تپش و گرماہٹ سے مشرق تو مشرق، مغرب کا خشک دماغ بھی موم ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ حضرات، 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے حالات پر اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام سیاسی لحاظ سے انتشار و انارکی اور عدم استحکام کے دور سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف بغداد کی عباسی حکومت کا چراغ گل ہو چکا تھا تو دوسری طرف اندلس کی اموی حکومت دم توڑ چکی تھی اور اس کی جگہ طوائف الملوکی نے لے لی تھی۔ 5ویں صدی کے اواخر میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جس نے عالم اسلام کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ حضرات، جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو ان کا ایک پہلو اگر کمزور ہو جائے تو دنیا کے اسٹیج پر ان کی دوسری صلاحیتیں نمودار ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا۔ چنانچہ اسی سیاسی ابتری کے دور میں فن تفسیر میں امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل، فن حدیث میں صحیح بخاری و صحیح مسلم سے اعتناء اور ان کی شروحات، اور خود قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی 29 جلدوں میں اکمال المعلم بفوائد مسلم کے نام سے مسلم کی شرح، فقہ اور اصول فقہ میں امام سرخسی کی المبسوط، ابن حاجب مالکی کی الجامع بین الامہات فی الفقہ، ابن حزم اندلسی کی الاحکام فی اصول الاحکام، امام غزالی کی المستصفى من علم الاصول، فن ادب میں ابن رشیق قیروانی کی العمدۃ فی محاسن الشعر و آدابہ، فن تاریخ میں ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ، ابن عساکر کی تاریخ دمشق، فن فلسفہ و منطق میں ابن سینا کی الاشارات و تنبیہات، امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ اور مقاصد الفلاسفہ، ابن باجہ اندلسی، ابن طفیل اور ابن زہر کی کتابیں، فن طب میں ابن بیطار کی الجامع لمفردات الادویہ والاغذیہ، ابن سینا کی القانون فی الطب، اور تصوف و سلوک میں امام غزالی کی احیاء العلوم۔ ان کتابوں نے 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے عالم اسلام میں
بر وقت علمی قیادت کی باغ ڈور سنبھالی اور عالم اسلام کو درپیش علمی، تاریخی، فقہی اور تہذیبی چیلنج کا سامنا کرنے میں سہارا دیا، لیکن عین اسی وقت ایک میدان تھا جو خالی تھا، جراحت دل کی پیوند کاری کا۔ ایک موضوع تھا جو تشنا تھا، اسوہ حسنہ کی 100,000 جلوہ سامانی کا۔ ایک ضرورت تھی جو محسوس کی جا رہی تھی، سیرت کے قوس و قزح کی رعنائیوں کی حنا بندی کی، سرور عشق کی آبیاری کی، نور یقین کی پرورش کی، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی تجدید کی، باطن کی تنویر کی اور ظاہر کی تعمیر کی، دوستوں کے لیے تشریح جدید تو رقیبوں اور حاسدوں کے لیے تردید لطیف کی۔ یہی وقت تھا جب کتاب الشفاء بحقوق المصطفیٰ شفاء لما فی الصدور بن کر منظر عام پر آئی اور بہار بن کر چھائی۔ حضرات، علمی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں سے یہ بات بالکل مخفی نہیں ہے کہ کبھی ترجمہ اصل کتاب کی خوبیوں کے لیے حجاب بن جاتا ہے تو کبھی ترجمہ اصل کتاب کی خوبیوں کا خادم ہی نہیں بلکہ نقیب اور مبلغ بن جاتا ہے۔ تاریخ میں کئی شخصیات ایسی ہیں جن کو شہرت و دوام ان کے ترجموں ہی سے حاصل ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یورپ میں رباعیات عمر خیام اور مثنوی مولانا روم کے ترجموں نے اصل کتاب سے زیادہ شہرت حاصل کی، بلکہ تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ہیں کہ اگر ترجمہ نگار کا ذوق و وجدان اور جوش و حرارت جذب ہو جائے تو ترجمہ ہی اصل کتاب، اصل مضمون اور اصل فکر کو شہرت و دوام بخش دیتا ہے۔ عالم عربی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت و مقبولیت میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی روائے اقبال کے تب و تاب اور سوز و ساز کا بھی حصہ ہے۔ یہ حسین اتفاق ہے کہ جہاں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب شفا نے اپنی قوت تاثیر سے دلوں کو شکار، دماغ کو مسحور اور عقلوں کو مسخر کیا ہے، وہیں اس کتاب کے فاضل مترجم استاذ گرامی قدر جو ہجرت مصطفیٰ کے کامیاب وقائع نگار اور تجزیہ نگار ہیں، ذرا قرن اول کو آواز دینا کے خودی خواہ ہیں، ان کو بھی قسام ازل سے قوت گفتار، قلم زر نگار کے ساتھ جوش و حرارت کا بھی وافر حصہ ودیعت ہوا ہے جو ان کے اس ترجمے میں جلوہ گر ہے۔ فاضل مترجم کے درج ذیل اقتباس سے آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فاضل مترجم کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، مصنف نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے محبت رسول کی ایک پھلواری لگائی ہے۔ اس میں انہوں نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل، آداب و اطوار، افعال و اقوال اور رفتار و گفتار کے گلاب و سوسن، رات کی رانی اور چمپا و چمیلی کے پودے لگائے ہیں اور عاشقان رسول کے مشام جان کو ان کی خوشبوؤں سے معطر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ حبیب خدا کی ہر ادا، ہر اقدام، ہر شیوہ زندگی کو اپنا کر صرف انہی کے نقش قدم پر چل پڑیں۔ شفا محبت مصطفیٰ کے بحر زخار سے اٹھتی ہوئی چند موجیں ہیں جن سے پیاسے دلوں کو سیراب کرنا مقصود ہے۔ یہ تصنیف دراصل آفتاب رسالت کے لامحدود انوار و تجلیات کی چند کرنیں ہیں جن سے ایمان کے سارے طبق کو روشن ہو جانا چاہیے۔ قاضی صاحب نے چاہا ہے کہ جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ اور حقوق مصطفیٰ کی آگہی عطا کر کے سرد دلوں میں محبت رسول کی چنگاری پیدا کریں، پھر اس چنگاری کو تپش سوزاں بنا کر ایمان و عبودیت میں ایسی حرارت پیدا کر دیں جس سے قلب روشن، نگاہ پاکیزہ اور عزم و یقین تازہ اور زندہ ہو جائے۔ حضرات، فاضل مترجم نے کتاب کا ترجمہ 1986 عیسوی ہی میں مکمل کر لیا تھا، لیکن مشیت یزدی کے تقریباً 40 سال کے وقفے کے بعد یہ ترجمہ اب طلوع ہو رہا ہے۔ بقول فاضل مترجم، انہوں نے اس عرصے میں اس ترجمے کی طفل شیر خار اور لخت جگر کی طرح حفاظت کی ہے۔ اس تاخیر سے ہمیں جہاں ترجمے میں مترجم کا شباب بھی نظر آئے گا، وہیں گردش ماہ و سال کی پختگی، کساؤ اور تنقیح و تہذیب کی شان بھی نظر آئے گی۔ فاضل مترجم نے کتاب کو 5 حصوں اور 15 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ کتاب کے مضامین پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح 5
5ویں 6ठी صدی ہجری میں اس کتاب کے ظہور نے ایک بڑی ضرورت کی تکمیل کی تھی اور سرد دلوں کو گرمایا تھا، اسی طرح انشاءاللہ اس کا یہ ترجمہ بھی آج کی ایک بڑی ضرورت کی تکمیل کرے گا کہ آج کے حالات بھی 5ویں اور 6ठी صدی ہجری کے حالات سے چنداں مختلف نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔